سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ والذین یؤمنون، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس پیغام پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی رحمت سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ متقین کا راستہ ہے، اور پھر متقین کی صفات بیان فرمائی۔ 3 صفات اس سے پہلی آیت میں بیان ہوئی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے متقین کی ایک صفت اور بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ متقین اللہ کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ پیغام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہو، قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ پیغام خداوندی پہلے انبیاء علیہ السلام پر صحائف کی شکل میں، تورات، زبور، انجیل کی شکل میں نازل ہوا ہو، متقین اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو 2 تمغے اور 2 سرٹیفکیٹ عطا فرمائے کہ ان صفات کے حامل لوگ ہدایت پر بھی ہیں، اور انہی 5 صفات کے حامل لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان صفات سے مزین فرمائے اور ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ میرے محترم دوستو، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مشرک تھے
پھر مومن بن گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے وہ لوگ جن کا پہلے کسی آسمانی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور ایمان لے آئے، گویا شرکیہ عقائد چھوڑ دیے اور اسلام والے عقائد اپنا لیے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے یا پہلے عیسائی تھے، یعنی پہلے بھی کسی نہ کسی آسمانی دین اور مذہب کو ماننے والے تھے، پھر جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ جیسا کہ دوسری احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ایسے یہودی ہوں یا ایسے عیسائی ہوں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دین حق پر تھے اور پھر آپ کے آنے پہ آپ پہ ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور مذہبی رہنما تھے۔ اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے۔ تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پہ جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان تورات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات ہے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمارا ایمان انجیل پر بھی ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور صاحب انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی، ہمارا زبور پہ بھی ایمان ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھی ایمان ہے۔ اور آخری کتاب، آخری کلام قرآن کریم اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، ہمارا قرآن کریم پہ بھی ایمان ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ آج دنیا، انسان، بہت ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر ہے، یہ تنگ نظر ہے۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے دنوں یہ پیغام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ مسلمان تنگ نظر نہیں ہے۔ تنگ نظر اگر ہے تو وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اس لیے کہ یہودی تورات کو تو مانتا ہے، انجیل کا بھی انکار کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے والا تنگ نظر ہوا کرتا ہے۔ اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتا ہے، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اور قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تنگ نظر، اور جو مسلمان ہے یہ تو اتنا وسیع نظر ہے، اس کے دل دماغ میں تو اتنی وسعت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، ان پہ نازل ہونے والی اللہ کی کتاب تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہے، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو بھی اللہ کی کتاب اور آخری کلام اور پیغام مانتا ہے۔
تو مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، مسلمان تو اپنے دل میں وسعت رکھتا ہے۔ تنگ نظر وہ یہودی، وہ عیسائی ہے کہ جو اپنی کتاب اور اپنے نبی پہ تو ایمان رکھتا ہے لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر وسعت نظر ہے، امت مسلمہ میں برداشت ہے۔ تنگ نظر اگر ہے تو وہ کفار ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہاں میرے عزیز دوستو آپ حضرات اگر غور فرمائیں تو اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب نازل کیا گیا سے مراد کیا ہے؟ صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ جو پیغام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں ہمیں دیا ہے، وہ پیغام بھی کس کا پیغام ہے؟ وہ اللہ ہی کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ اللہ کے حکم کے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جب بولتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام ہی ہوتا ہے، تب ہی بولتے ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مضمون مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ آپ کے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، باقی قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی احادیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ لکھ لیتے، جو ارشاد مبارک ہوتا وہ لکھ لیتے۔ تو کسی صحابی نے ان کو منع کیا، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھئی ہر چیز نہ لکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موڈ میں ہے کبھی کسی موڈ میں ہے تو ہر بات نہ نوٹ کیا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ دوسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کبھی کسی مزاج میں کبھی کسی موڈ میں تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اکتب کل شیء، ہر بات لکھو، ہر بات لکھو۔ اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے کسی بھی حالت میں حق کے سوا کچھ ادا نہیں ہوگا، جب بھی ادا ہوگا حق ہی ادا ہوگا، اس لیے ہر بات کو لکھو۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی سب کا سب کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور صحیح احادیث پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں فرمایا والذین یؤمنون بالقرآن، اگر اللہ پاک یوں فرما دیتے تو لفظ چھوٹا بھی ہو جاتا، آسان بھی ہو جاتا۔ تو بالقرآن کی بجائے کیا فرمایا؟ بما انزل الیک، ہر اس چیز پہ جو آپ پہ نازل کی گئی، یعنی قرآن بھی اور حدیث مبارک بھی۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے احادیث کی ضرورت نہیں، وہ سخت غلطی پر ہے۔ قرآن کی بھی ضرورت ہے اور احادیث مبارکہ کی بھی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا نمبر ایمان لانے کے اعتبار سے قرآن سے بھی پہلے ہے۔ دیکھو پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی 5 آیات ہیں نا جن کو ہم مانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی ہے۔
تو یہ 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ کہاں پہ آیا کہ یہ 5 آیات پہلی وحی ہیں؟ یہ تو احادیث میں ہی آیا، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کا پورا واقعہ۔ تو پہلی وحی کا ثبوت ہی کس سے ہے؟ وہ احادیث مبارکہ سے۔ قرآن کی پہلی نازل ہونے والی 5 آیات کا ثبوت ہی احادیث سے ہے، تو پہلے حدیث کو مانیں گے تو پھر قرآن مانا جائے گا، حدیث کے بغیر قرآن کیسے مانا جائے گا؟ اس لیے وہ لوگ شدید غلطی پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہی ہدایت لیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ قرآن کے ہدایت لینے کے لیے پہلے احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اگلا جملہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اس میں تورات بھی آ گئی، اس میں انجیل بھی آ گئی، اس میں صحائف بھی آ گئے، اس میں زبور بھی آ گئی۔ ہمارا ایمان ہے جو کتابیں اللہ پاک نے نازل کی وہ سب برحق اور سچی کتابیں ہیں۔ آج ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئیں، ان کو مسخ کر دیا گیا، ان کی اصلی زبان ہی ختم ہو گئی۔ اب صرف تراجم ہے۔ ہمارے الحمدللہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ رب العالمین نے، اور اس طرح حفاظت کی الفاظ بھی محفوظ ہیں، معانی بھی محفوظ ہے، الحمدللہ زبان بھی محفوظ ہے۔ اور عربی زبان کے اندر ہی وہ بہت عرصہ پہلے ایک فتنہ اٹھا، انہوں نے کہا جی صرف ترجمے چھاپیں، صرف ترجمہ چھاپیں، اس میں الفاظ نہ ہوں، عربی الفاظ نہ ہوں۔ الحمدللہ دین کے محافظ علماء کرام نے اس پہ پہرا دیا اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ چھاپنا جائز نہیں ہے، تاکہ اس میں تحریف کا کوئی راستہ نہ رہے، اصل قرآن کو بھی ساتھ لکھا جائے، پھر ترجمہ ساتھ لکھا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ موجودہ تورات، موجودہ انجیل، اس میں جو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس تورات، اس انجیل، اس زبور، ان صحائف پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور اگلی بات پہ اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ پاک نے فرمایا من قبلک، آپ سے پہلے۔ یہاں لفظ من بعد کا نہیں ہے، آپ کے بعد۔ معلوم ہوا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سارے بول دیں اللہ کے آخری نبی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں پر وما ارسلنا من قبلک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ کئی جگہ ہیں، صرف اتنا ذکر ہے آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ کسی ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں کہ آپ کے بعد، آپ کے بعد۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد اگر کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو قرآن کریم میں کسی ایک جگہ تو کہہ دیا جاتا کہ جناب آپ کے بعد بھی آئے گا کوئی، اس پہ بھی ایمان رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل میں سینکڑوں آیات ہیں، لیکن وہ آیات نہ بھی ہوں تو یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے آئے ان پہ ایمان رکھیں، آپ پہ بھی ایمان رکھیں، آپ سے پہلوں پہ بھی ایمان رکھیں، بعد والوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا پہ حکومت کریں گے، اور حکومت کرتے ہوئے جو نظام اور قانون چلائیں گے وہ نظام اور قانون کون سا ہوگا؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، شریعت محمدی کا نظام ہوگا۔ گویا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور آخری پانچویں نشانی اللہ پاک نے بتائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے متقین لوگ وہ ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنا یہ ایمان بالغیب میں بھی آ گیا۔ جب کہا الذین یؤمنون بالغیب تو اس میں آخرت کی ساری چیزیں آ گئیں، لیکن دوبارہ اس کو الگ ذکر کر دیا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیوں کہ یہ وہ یقین ہے کہ جو انسان کا نظام چلانے کے لیے اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو تو ہمارے بازاروں کے اندر فراڈ نہ ہو۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو، ہمارا آج تاجر ملاوٹ نہ کرے۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو، ہمارا صنعت کار دکھائے کچھ اور بیچے کچھ، یہ کام نہ کرے۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو تو ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ اگر آخرت پہ یقین ہو تو وراثت کے جھگڑے نہ ہوں، بہنوں کے حق نہ مارے جائیں، بیٹیوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو تو ہم حقوق اللہ بھی سارے ادا کریں، حقوق العباد بھی سارے ادا کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے آخرت کا یقین کہ جو انسان کو تیر کی طرح سیدھا چلاتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے تقوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان آخرت پہ یقین رکھے۔ جو متقی بندہ ہوگا اس کو اپنی ہر چیز کا اجر، ثواب، عقاب، سزا وہ ہمیشہ آخرت پیش نظر رہے گی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے آخرت میں یہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آخرت کے لیے اللہ پاک نے لفظ ایمان کا استعمال نہیں کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تو رکھنا ہی ہے، ماننا تو ہے ہی آخرت کو، بلکہ آخرت کے متعلق فرمایا ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان نے ایسی چیز ہو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ جنت جہنم کو اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یقین ایسا ہو کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حساب کتاب، اعمال ناموں کی تقسیم، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کی بری سزا، اس کا ایسا یقین ہو جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یقین کے ساتھ جو انسان زندگی گزارے گا وہ صحیح اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کسریٰ ایران فتح ہوا، ایران کی اینٹ سے اینٹ بجی، وہاں کے ذخائر، غنائم، مال غنیمت وہ مدینہ منورہ میں پہنچنا شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے، مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر لگے ہوئے۔ ایک صاحب نقاب پوش آئے، چہرہ ڈھانکا ہوا، اور کسریٰ کا سونے کا تاج جس کو وہ پہنتا کیسے تھا کہ اوپر لٹکا ہوا ہوتا تھا، وہ نیچے آ کے بیٹھ جاتا تھا، جس میں تولوں کے حساب سے نہیں، کلوؤں کے حساب سے سونا لگا ہوا تھا، کیجی کے حساب سے۔ اس سونے کے تاج کو لا کے اس نے اس ڈھیر پہ ایسے پھینک دیا کہ جیسے یہ سونے کا نہ ہو بلکہ یہ معمولی سی کوئی چیز ہو، ایسے لا کے اس نے ڈھیر پہ پھینک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیسا اخلاص، کیسا یقین اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں میں بھر دیا کہ ایک سونے کے تاج کو بھی چھپانے والا کوئی نہیں، چوری کرنے والا کوئی نہیں، اس کو کہیں لے جانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ جناب آپ کون ہیں، اپنی پہچان اور شناخت تو کروا دیں، آپ اتنا بڑا عمل کر کے جا رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، جاتے جاتے جواب دیا، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، یعنی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا۔ یہ تھے آخرت پہ یقین رکھنے والے۔ تو اللہ پاک نے یہ 5 نشانیاں بیان فرمائی متقین کی۔ پہلی نشانی
غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری نشانی نماز قائم کرتے ہیں، تیسری نشانی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی نشانی کہ سارے ادیان اسلامیہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے پیغام پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پانچویں نشانی یہ کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ صرف ایمان نہیں بلکہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان 5 علامات والوں کو اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور انہی کے متعلق فرمایا اولئک ھم المفلحون واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، منزل پہ پہنچنے والے، مراد کو پا لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جو ان صفات کے ساتھ دنیا میں رہے گا وہ ہلکے درجے میں بھی رہے گا نا تو وہ خوش و خرم ہوگا، خوش و خرم ہوگا۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیں، 2 آدمیوں نے کراچی جانا ہے، ایک کے پاس 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے، بالکل اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ شاید اس کے پاس ریزرویشن بھی نہیں، صرف ٹکٹ ہی ہے۔ دوسرے آدمی کے پاس اے سی پارلر کا ٹکٹ ہے، لیکن جو اے سی پارلر میں ہے اس نے جانا پشاور ہے، بیٹھ گیا کراچی والی گاڑی میں، اور جس کے پاس اکانومی 3rd کلاس ہے اس نے کراچی جانا ہے اور کراچی والی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اب وہ بیٹھا بھی ایسے ہے کہ سیٹ بھی نہیں ملی، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ اے سی میں بیٹھا ہے، وہ نعمتوں میں بیٹھا ہے، اس کو کھانے مل رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کی حالت دیکھیں، جتنی گاڑی بھاگتی جائے گی اس کی ٹینشن بڑھتی جائے گی، یار میں نے جانا کہاں تھا، میں جا کہاں رہا ہوں۔ اور جس نے اکانومی کا لیا لیکن فرش پہ بیٹھا ہے لیکن جا کراچی رہا ہے، جتنی گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اس کا سکون بڑھتا جائے گا کہ میرا رخ سیدھا ہے، میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں۔ اس لیے جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ دنیا میں ہلکے درجے میں بھی ہوں گے، ان کے چہروں پہ سکون ہوگا کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ 5 صفات نہیں، وہ چاہے صدر ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے گورنر ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے صنعت کار ہے، مل آنر ہے، وہ جتنا بھی اونچے سے اونچے مقام پہ ہوگا اتنا ہی پریشان ہوگا، کیونکہ وہ منزل سے دور بھاگتا چلا جائے۔ اس لیے اپنا رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم فلاح کو اور منزل مقصود کو اور جنت کو پا سکیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ صفات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب